4 اگست 2023 جمعۃ المبارک، یہ ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ یہ مسجد جامع مسجد محمدی اہل حدیث شیخ کالونی، جہاں پہ الحمدللہ عرصہ دراز سے قرآن و سنت کی فضائیں، آوازیں یہ بلند ہو رہی تھیں، اب الحمدللہ جہاں پہ حفظ القرآن کا سلسلہ ایک عرصہ دراز سے جاری ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہی اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ اس پرفتن دور میں کم از کم ہمارے اہل علاقہ، یہاں کے نمازی حضرات، ان کے لیے تربیتی دروس کا کچھ نہ کچھ سلسلہ اور اہتمام ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہماری انتظامیہ ان کے حکم سے بھی، تعاون سے بھی، مشاورت سے بھی یہ ایک خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم نے الحمدللہ ادھر درس حدیث کا آغاز کیا ہے، اور آج اس کے لیے افتتاحی درس فضیلت الشیخ استاد محترم استاذ العلماء شیخ ارشاد الحق اثری صاحب حفظہ اللہ، اللہم متعنا بطول حیاتہ، ہم نے ان کو زحمت دی، یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا، اور ان دروس کا حقیقی بات ہے، بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں پہ ہر دوسرا شخص ڈی ٹریک ہوا پھرتا ہے، اپنے ذہن میں مسائل لیے پھرتا ہے، ہم نے جہاں پہ درس حدیث کو ریگولرائز کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد، وہیں پہ ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ یہاں پہ وقت بھی دیا جائے، اور سوموار اور منگل 2 روز مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک ہمارے نمازیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، عوام الناس کے لیے روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل، ان کا حل، کونسلنگ، تربیتی حوالے سے، اور ذہن میں چھپے سوالات جو وہ اپنا اس کا حل چاہتے ہوں، ہم کوشش کریں گے جو ہم نے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، علماء سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے اس کا حل پیش کریں۔ یہ مختصر بات کے بعد میں استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وفي رواية الطبراني وأنتم تعلمون القرآن قبل الإيمان۔
محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک حدیث پاک ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام عبداللہ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کننا نتعلم الایمان قبل القرآن، کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْقُرْآنَ قبل الایمان، لیکن تمہارا ڈھب اور تمہارا طریقہ نرالا ہے کہ تم ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہو۔ چاہیے یہ کہ پہلے ایمان سیکھا جائے، پھر ایمان کے بعد قرآن سیکھا جائے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں، اگرچہ سننے میں ہمیں یہ اجنبی سی محسوس ہوتی ہوگی۔ دیکھو جی، قرآن سے پہلے بھی یہ بات کیا نقل کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال، یہ اولین سابقین جو ایمان لائے تھے، یہ قرآن سن کے، قرآن پڑھ کے ایمان لائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا تھا، اس وقت تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کس چیز پر ایمان لائے تھے؟ یہ نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان لائے تھے۔ اور وہ ایمان بنیادی کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں آتی ہے تفصیل، مال ایمان۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، لمبی روایت ہے، ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ مال ایمان، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حدیث جبرائیل میں ایمان کی یہ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ گویا یہ باتیں پہلے نبی علیہ السلام بتلاتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ پڑھے لکھے ساتھی تشریف فرما ہیں، ایمان اللہ پر صحیح ہو تو انسان شرک میں نہیں الجھ سکتا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان مشرکوں نے اللہ کے مقام کو، مرتبے کو سمجھا ہی نہیں۔ جو ایمان کو سمجھتا ہے کہ اللہ پر ایمان کا کیا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان کے کیا مطالبات ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے، تو پھر انسان شرک کی پگڈنڈیوں میں نہیں الجھتا۔ اور جب انسان محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، تو پھر وہ بدعات کا مرتکب نہیں ہوتا، پھر وہ بدعات کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ بڑا اختصار کر رہا ہوں میں۔ اور اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ گویا اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتا، اور اپنے محاسبے سے بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا وہ بالکل بے خوف، بے پرواہ، شتر بے مہار بن جاتا ہے، خواہش پرست بن جاتا ہے، خدا پرست رہتا ہی نہیں۔
اور جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیتے تھے، جو آپ سمجھاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب ہی نہیں بلکہ عجم کے بڑے بڑے جو امراء تھے، قیصر و کسریٰ تھے، ان کو بھی جو ایمان کی دعوت دی اور خطوط لکھے، تو ان میں کیا تھا؟ ایمان ہی کی دعوت تھی، اسلام ہی کی دعوت تھی کہ ایمان لے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی صحابی کو کسی علاقے کی طرف بھیجتے دعوت کے لیے تو سب سے پہلے کیا پیغام دیتے کہ انہیں کہنا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیں پھر ان کو 5 نمازوں کی تلقین کرو۔ یہ ترتیب ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے جاتے ہی نہیں کہہ دیتے تھے قرآن پڑھانا شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ ایمان لاؤ۔ جو ایمان کے بغیر، بات سمجھ لیں، جو ایمان کے بغیر قرآن سمجھتا ہے وہ ہمیشہ الحاد کا شکار ہوتا ہے۔ تفسیر کی گنجائش نہیں میرے پاس۔ جو ایمان کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ الحاد کا شکار ہوتا ہے، تجدد کا شکار بنتا ہے، توہمات کا شکار ہوتا ہے۔ اگر ایمان پختہ ہے تو پھر ایمان قرآن رہنمائی کرتا ہے، اگر ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مصداق بنتا ہے۔ یہ ساری بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟ ایمان پر قائم ہے، ایمان پر قائم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور ایمان میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اور دوسری اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور آپ کی روایات، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین، ان کی قدر و منزلت وہ وہی سمجھتا ہے جو اللہ کے رسول کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، جو اللہ کے رسول کی قدر و منزلت نہیں سمجھتا وہ حقیقتاً اللہ کے رسول کا اطاعت گزار اور فرم بردار ہی نہیں بنتا۔ اطاعت گزاری اور فرم برداری ہوتی ہے اللہ کے رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جس طرح کہ علامہ سوقی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافیہ میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے والے صرف اللہ وحدہ لا شریک، جنہوں نے ان کو نبی بنایا ہے، جس ہستی نے ان کو نبی بنایا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور امت میں اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ اگر امت میں کسی نے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سمجھا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صدیقیت کا لقب پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آپ یوں سمجھیے کہ آپ ہی بنیاد ہیں کس چیز کی؟ ہمارے ایمان کے معیار کی، ہمارے عمل کے معیار کی، عمل کے قبولیت کے معیار کی۔ سب سے بڑی میزان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، هو المیزان الاکبر وعلیہ تعرض الاشیاء کلھا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے بڑی میزان ہے، سب سے بڑی میزان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
جو عمل جو عقیدہ آپ کے فرمان اور آپ کے عمل کے مطابق ہے وہ مقبول ہے، وہ درست ہے، اور جو آپ کے مطابق نہیں ہے وہ غلط، وہ اس میزان میں پورا ہی نہیں اترا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی تو اللہ ذوالجلال نے یہ نہیں فرما دیا کہ میرے رسول کی اطاعت میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ میرے رسول کی اطاعت رسول کی نہیں، میری اطاعت، یعنی اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اپنے رسول کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ یہ لوگ کیا جانے جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ قرآن نے حضرت محمد رسول اللہ کا مقام کیا بیان فرمایا ہے۔ جس ہستی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اس ہستی کے نزدیک نبی علیہ السلام کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا سمجھتے تھے۔ میں ایک بات بتلاتا ہوں، باتوں میں بہت ساری ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تاریخ کا ادنا طالب علم جانتا ہے کہ بدر کے مقام پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشورہ کریں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ بدر کے مقام پر نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشورہ کیا؟ کوئی ہے تاریخ کا طالب علم جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ کیا؟ حالانکہ کتنا نازک مرحلہ تھا، کتنا 7 دن کا سفر کر کے آئے ہیں، اونٹ ساتھ لائے ہیں قربانی کے لیے، احرام باندھا ہوا ہے، مکے والوں نے راستہ روکا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتے، حد حرم پر روک رکھا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، ان کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی ہے۔ مصالحت میں جو شرطیں طے کی ہیں، حضرت عمر فاروق اس شرطوں پر معترض ہوئے ہیں، ان پر معترض ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں کہ حضور اس سے بڑی ذلت اور پستی اور کیا ہوگی، جس شرطوں کے تحت آپ یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ صلح طے کر رہے ہیں، ہمارے لیے شہید ہو جانا یہ ہمارے لیے عزت ہے، چاہے جائے کہ ہم ان شرطوں کو قبول کر لیں۔ حضرت عمر فاروق اور صحابہ کے جذبات عموماً یہ ہیں، مگر نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے، آپ نے ایک ہی جملہ بولا، عمر انی رسول اللہ، عمر انی رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب؟ جو طے کر رہا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے کر رہا ہوں۔ نہیں کیا مشورہ؟ ابو بکر کے پاس جا گئے، ابو بکر کے پاس گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی پستی، اتنی ذلت اور اتنی بے حمیتی، کیا ہم مرنا نہیں چاہتے؟ ہم موت کو زندگی پر ترجیح نہیں دیتے؟ ہم شہادت کی موت کو جینے پر ترجیح نہیں دیتے؟ سب کچھ کہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا کہا، ابو بکر نے کیا کہا، عمر خاموش، آپ رسول اللہ ہیں۔ انہوں نے وہی بات ارشاد فرمائی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہاں ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں محدث سے صدیقیت کا مرتبہ بالاتر ہے. محدث پھر ایک پیغام کا منتظر ہوتا ہے، لیکن صدیق نبی کے اشارے پر تصدیق کرتا ہے اور نبی کے فرمان کی تائید کرتا ہے. وہ ادھر ادھر سوچتا ہی نہیں، ادھر ادھر کوئی بات کرتا ہی نہیں، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. وہ نبی کا تابع دار اس طرح ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابو عمر فاروق محدث ہیں، بڑا مقام ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقیت کے مرتبے کو عمر نہیں پہنچ سکتے، اور واقعتاً نہیں پہنچ سکتے. یہ علیحدہ موضوع ہے. بلکہ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے لو وزن ایمان و اہل العرش بے ایمان ابی بکر، اگر تمام زمین والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا، تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا زمین کے جتنے مومن مسلمان ہیں ان کے ایمان سے. یہ ہے ابو بکر، یہ ہے صدیق. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کا مقام یا اللہ جانتا ہے، یا اگر امتیوں میں کما حقوں کوئی سمجھتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہی وجہ ہے، آپ ذرا سمجھیں، یہی وجہ ہے کہ پورے عرب کے علاوہ سرزمین حجاز میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ ہر سو ارتداد پھیر چکا ہے، ارتداد پھیر چکا ہے. زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، بعض ایمان لانے والوں نے ایمان سے انکار کر دیا. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار کر کے اپنے جھنڈے کو ان کے ہاتھ دے کے روانہ کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بشمول کے بعد صحابہ کے وہ اختلاف کرتے ہیں، ابوبکر کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ارتداد پھیل چکا ہے. اگر یہ مجاہدین مدینے میں نہیں ہوں گے، یہ مرتدین باہر سے اگر آ کے حملہ آور ہوں گے تو مدینے کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ خطرات ظاہر کرتے ہیں. لیکن ابوبکر صدیق کا جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر بھیڑیے آ کے ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو بھی نوچ لے تو میں اس جھنڈے کو اتار نہیں سکتا جس جھنڈے کو حضرت محمد رسول اللہ نے خود باندھا ہے، جس کو آپ نے باندھا ہے. ابوبکر اس کو کھول نہیں سکتا. ابوبکر نے اس کو روانہ کیا، اور اس سنت نبوی کی پیروی میں پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کا رعب اور جو دبدبہ اس سنت کی تابعداری میں ابوبکر صدیق کی فرمانبرداری میں رونما ہوا، وہ کائنات نے دیکھا اور تاریخ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. یہ ابوبکر ہیں جو نبی علیہ السلام کے ایک ایک اشارے پر حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، حالات موافق ہوں یا نہ ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے پیروی کرنی ہے محمد رسول اللہ کی. او میرے بھائیوں کیا کہیں، ہم تو اپنی برادری کے ہاتھوں دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ووٹ لینے دینے کے حوالے سے دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، مسلمان ہیں. ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ نازل اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تو اپنے ایمان کو فروختنی بنائے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو فروختنی بنائے ہوئے ہیں، اپنے ایمان پر استقامت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین پر وہ ایقان اور وہ یقین نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میسر تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری
یہ وہی اس کی قدر جانتا ہے جو آپ کی قدر سمجھتا ہے، جو نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے۔ ہر خطبے میں آپ سنتے نہیں، یاد نہیں رہتا آپ کو یہ جملہ، ان خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر خطبے میں پڑھتے ہیں مولانا یا نہیں پڑھتے؟ آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ لیکن کیا واقعہ ہر ہدی، آپ کا ہر طریقہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیر ہے، کیا ہم اس کو اپنانے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں؟ اس کی پابندی ہے ہم اپنے نفس پر اس کو پابند کرتے ہیں، اپنے گھروں پر اس کو پابند کرتے ہیں، اپنے ماحول میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انا اللہ و انا الیہ راجعون جواب نفی میں ہے۔ سنتے ہیں، ہم سنتے ضرور ہیں کہ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں بطحا میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، میرے دائیں پاؤں کی جانب اور میرے سر کی کے بل دو فرشتے آئے، دونوں کھڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کوئی بات کرے ان کے بارے میں۔ لمبی روایت ہے، قصہ مختصر۔ فرشتہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی نے ایک باغ بنایا، اس میں دسترخوان سجایا اور اپنا ایک نمائندہ دروازے پہ کھڑا کر دیا، لوگوں کو آوازہ دینے کے لیے، بلانے کے لیے کہ لوگوں آؤ باغ میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے دسترخوان سجا ہوا ہے، دسترخوان تیار ہے، مفت کے کھانے پڑے ہیں، آؤ کھاؤ، کھاتے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے وضاحت کرے کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت سجائی ہے، اس کا آوازہ دینے والے، اس کا ہوکہ دینے والے حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کی آواز پر لبیک کہے گا وہ باغ میں آ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے گا، اور جو ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا وہ نہ جنت میں جائے گا نہ یہاں سے کچھ کھا سکے گا۔ من عصا محمدن فقد عصا اللہ ومن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ۔ فرشتہ کہتا ہے جو محمد کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت، اور جو محمد کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، تابعداری کیا ہے، ہوا پرستی کیا ہے، یہ ساری تفریق کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے بتلانے سے، ایمان آپ کے بتلانے سے، بات سمجھے، ایمان آپ کے بتلانے سے، عمل آپ کے بتلانے سے، عقیدہ آپ کے بتلانے سے، مجھے آپ بتلائیں کیا کفار مکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انکار کرتے تھے؟ وہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو موت و حیات کا مالک نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کیوں تھے؟ وہ کافر کیوں تھے؟ اللہ کو تو انہوں نے مانا، وہ کافر کیوں تھے؟ اس سے پیچھے چلے، کیا ارسطو، کیا افلاطون، کیا اللہ کے منکر تھے؟ اللہ کا انکار کرتے تھے؟
کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. ارسطو اللہ کو مانتا تھا. وہ جو روم کے بڑے بڑے فلاسفر تھے جن کے فلسفے کی دھاگ آج تک تسلیم کی جاتی ہے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود وہ پھر بھی کافر تھے. یہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کافر اور مشرک تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ کے رسول کہتے تھے. انہوں نے اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ کے رسول کہتے تھے. میرے بھائیوں، اللہ کو بھی ماننا اسی وقت اللہ کو مقبول ہے جب ہم اللہ کو اس طرح مانیں جس طرح اللہ کے رسول کہتے ہیں. اپنی منمانی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، جس طرح اللہ کے رسول سمجھائیں. یہ ہے اللہ کا مرتبہ، یہ ہے اللہ کا مقام، یہ ہے اللہ کا درجہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن اور یہ آسمان آپ کو 7 نظر آتے ہیں، 7 آسمان جن کی وسعتوں کو آج تک کوئی مائی کا لال اندازہ نہیں کر سکا. یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان اور زمین کو قرآن کہتا ہے قطعی جس سے جل للکتب، جس طرح ایک کاغذوں کو لپیٹ کے ایک مٹھی میں آپ لے لیتے ہیں، ان آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، مٹھی میں. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی اور تلاوت فرما کے اپنے دستے مبارک کو اس طرح گھمایا زور سے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہیں نبی علیہ السلام ممبر مبارک سے گری نہ پڑے. اتنے زور سے گھمایا اپنے دستے مبارک سے. فرمایا زمین و آسمان کو اللہ اس طرح گھمائے گا اور پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، آج کس کی حکمرانی، آج کس کے فیصلے. سب خاموش، سب خاموش، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو سب پر غالب ہے. اور یہاں میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ قہار کا لفظ جہاں بھی آیا ہے واحد ساتھ آیا ہے. قہار کا صفت کا لفظ، اللہ کی یہ صفت قرآن میں جہاں استعمال ہوئی ہے وہاں ساتھ ہے واحد کا لفظ آیا ہے اور کوئی صفت نہیں. یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اکیلا ہی سب پر غالب ہے اور قہار ہے. کوئی بھی مائی کا لال، بڑے سے بڑا نمرود کیا، فرعون کیا، بڑے سے بڑا مردود کیا، وہ تنہا پوری زمین کا اختیار نہیں رکھتا. وہ سب پہ غالب نہیں ہے، سب پہ غالب ہے اور ہے بھی اکیلا. تو وہ کون ہے؟ میرا اللہ ہے اکیلا. اکیلا ہم اکیلوں سے تو ہمارا گھر نہیں سنبھلتا. کیوں بھائی؟ وہ اکیلے سے ایک بادشاہ کو حکمرانی پوری نہیں ہو پاتی اس سے جب تک اس کے وزراء اور مشیر نہ ہو، اور مشیروں کی بھی راہ میں ایک لمبی لائن جب تک نہ لگی ہوئی ہو. کیا آپ کے سامنے یہ حقیقت نہیں؟ لیکن اللہ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کا کوئی معاون نہیں. وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، سب مغلوب ہے اور سب پر قہار ہے. تو وہ صرف اللہ ہے. یہ معرفت اللہ کی کروائی ہے تو کس نے کروائی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے. جب تک ایمان کو یہ معرفت حاصل نہ ہو ہم توحید کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اور شرک سے ہم بچ نہیں سکتے. نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو ہم جان نہیں سکتے. آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ ما ینطق عن الہوا، بلکہ کیا عرض کروں، اللہ نے معیار دیا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں 16 ماہ تک آپ مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. قرآن کیا کہتا ہے دوسرے پارے میں؟
اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت عملی ہم نے کیوں اختیار کی؟ 16 مہینے اپنے نبی کی چاہت کو معلوم کرنے کے باوجود قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یہ وجہ دیکھنے کے باوجود ہم 16 ماہ خاموش کیوں رہے؟ اللہ فرماتے ہیں لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، تاکہ ہم پتہ لگا لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد کا تابعدار کون ہے۔ من یتبع الرسول، رسول کا تابعدار کون ہے؟ رسول کا تابعدار کون ہے؟ کیونکہ ایمان کے لیے اللہ کے بعد تابعداری کس کی ہے؟ رسول کی۔ منافق رسول کا تابعدار نہیں ہوتا، کافر رسول کا تابعدار نہیں ہوتا، مومن اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کا تابعدار اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے احکام دیے ہیں جو قرآن میں نہیں تھے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت تمام سنتوں کو اللہ قرآن بنا کے نماز قرآن میں نازل کر دیتے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں نمازیں پڑھتے تھے، وہاں وضو کرتے تھے۔ مکہ میں بے وضو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے۔ لیکن وضو کرنے کی آیت کب ہے؟ سورۃ المائدہ میں۔ سورۃ المائدہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ طیبہ کے 6 یا 7ویں سال میں۔ مدینہ طیبہ کے 6 7ویں سال میں وضو کرنے کی ترتیب بتلائی ہے، لیکن یہ ترتیب سنت میں پہلے سے ہے۔ قرآن نے کب بتلائی؟ ہجرت کے بعد۔ وضو تو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا، مدینہ میں آ کے یہ حکم قرآن نے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ پتہ چلے رسول کا تابعدار کون ہے۔ کون دیکھتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم کیا ہے؟ بات سر پھرے کہتے ہیں نا جی قرآن نے جو فرمایا، بھائی قرآن نے جو فرمایا ہے اس کی تقسیم بھی تو اللہ کے رسول ہی بتلا سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ بھائی قرآن کی زبان عربی ہے، رسول اللہ کی زبان بھی عربی ہے۔ اب دونوں زبانوں میں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے، یہ کون بتلاتا ہے؟ اللہ کا رسول بتلاتا ہے۔ یعنی قرآن کا قرآن ہونا بھی کس پر موقوف ہے؟ اللہ کے رسول کے پر موقوف ہے۔ اس لیے اللہ چاہتے تو اور سنتوں کو بھی جمعہ ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، اور جمعے کے دوران کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ ہو رہا ہے پہلے یا نہیں ہو رہا؟ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے؟ پڑھا رہے ہیں۔ کس کے حکم سے پڑھا رہے ہیں؟ قرآن نے تو پہلے نہیں کہا، کہیں جمعے کا ذکر تو نہیں ہے۔ یہ جمعہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے اور نبی علیہ السلام کی تابعداری سے ہے۔ آپ کا عمل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کہتے ہیں وہ من جانب اللہ کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں وہ من جانب اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ کی سنتوں کو اللہ چاہتے تو قرآن، تمام سنتوں کو قرآن بنا کے اللہ نازل کرنے پہ قادر تھے۔ جس طرح بعض سنتوں کو قرآن بنایا ہے، لیکن سبھی سنتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ قرآن کیوں نہیں بنایا؟ لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا تابعدار کون ہے۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو یہ حکم نہیں ہے۔ جو قرآن میں حکم نہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہے نا کوئی سر پھرے ایسے بھی ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور یہ کیا مانتے ہیں قرآن کو؟ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس لیے بھیجا رسول تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کرے۔ رسول کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری بتلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری ہو ہی نہ
تو پھر رسول بھیجنے کا مطلب اور فائدہ ہی بالکل مفقود ہو جاتا ہے۔ بس انہی باتوں پر نہ چاہنے کے باوجود بھی صحیح بات یہ ہے کہ میں نے اتنی بات محض اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رکھے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔